قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. حضرت کے یہ وعظ مبارک ہوا 2 جمادی الاولیٰ 1376 ہجری کے مطابق 2 دسمبر 1956 عیسوی کو، جس کا عنوان مبارک ہے باطن کی اصلاح کے بغیر صحیح طریقے سے شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ جاری ہے. کافی عرصہ گیپ آگے میں تو کہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے. حضرت فرماتے ہیں عام طور پر مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ شریعت کا حکم طبیعت کے مطابق ہو تو اس پر علل اعلان اور بڑے شوق سے عمل کرتے ہیں، اور طبیعت کے خلاف ہو تو ٹال مٹول کریں گے اور ہیلے بہانے بنائیں گے. یہی حالت جہال کی ہے اور یہی نہ تربیت یافتہ علماء کی طبیعت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شریعت کے تابع ہو کر چلے، جو حکم ملے اس پر عمل کیا جائے. اس کی فقط ایک تدبیر ہے کہ ہادی کی صحبت میں باطن کی اصلاح ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کم و بیش 1,24,000 کے قریب یا 44,000 کے قریب حضرات صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہ مجمعین تھے. ہمارا ایمان ہے کہ سبھی جنتی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور 2-4 اور صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہ مجمعین کے سوا پہلے سب بت پرست تھے، جاہلوں کی رسموں میں غرق تھے. ہادی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر درست کیا. جس محنت سے کیا دنیا جانتی ہے. اب بھی انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہادی کی صحبت نصیب نہ ہو. شریعت کے 2 حصے ہیں، ایک وہ جس کا تعلق خالق سے ہے، دوسرا وہ جس کا تعلق مخلوق خدا سے ہے. دوسرے حصے پر عمل کرنے سے انانیت اور جاہ طلبی مانع آتی ہے. جب تک یہ نہ نکلی اصلاح حال یا اصلاح باطن کی نہیں ہوتی. ہادی کی برکت سے یہ دونوں نکل جاتی ہیں. ہادی کو اپنی توجہ سے طالب کے قلب کو بہت مانجنا پڑتا ہے، بشرطے کہ طالب ہادی سے وابستہ رہے. جب تک یہ دونوں روحانی بیماریاں نہ نکلیں مخلوق خدا سے تعلق درست نہیں ہو سکتا. مثلا اگر بیوی پیاری ہے تو سبحان اللہ سب کچھ اسی کا ہے، جو مانگے سب کچھ لا کر دیتے ہیں. مجال کیا ہے کہ اس کی فرمائش پوری نہ کریں. وعاشروہن بالمعروف سورۃ النساء رکوع نمبر 3 پارہ 4. اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی اچھی طرح بسر کرو. ترجمے کا مفہوم ہے اگر دل سے اتر گئی تو نمک نہ آٹا اور نہ دال لا کر دیتے ہیں، پھر عاشروہن بالمعروف بھول گئے. کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ صلہ رحمی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت ورحم وصلها. اس کا ترجمہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جاتی ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو توڑنے والے سے جوڑے. اگر بھائی بہنوں سے خوش ہیں اور انہوں نے لڑکی کا رشتہ ان کے بیٹے کو دے رکھا ہے تو ان کو ہر موقع پر بلاتے ہیں. گھر میں پھل فروٹ جو کچھ آتا ہے سب میں سے ان کو بھیجتے ہیں. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی یاد ہے اور صلہ رحمی کا حق بھی ادا ہو رہا ہے. اگر ان سے ناراض ہیں تو وہ دیوار با دیوار بھی ہیں تو نہیں بلاتے. 5 میل سے دفتر کے دوست آئیں گے لیکن وہ نہیں آئیں گے. پھر نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی پرواہ ہے اور نہ صلہ رحمی کا خیال ہے. اگر طبیعت شریعت کے احکام کو نہیں مانتی تو شریعت حذف ہو جاتی ہے. اگر طبیعت شرعی احکامات کو نہیں مانتی تو شریعت حذف ہو جاتی ہے. شریعت کا حذف ہو جانا سے مراد کیا؟ شریعت جب حذف ہم کر لیتے ہیں، اللہ پناہ عطا فرمائے،
تو پھر اگر شرعی احکامات کو ہم اس کے مطلب یعنی کہ ایک میں آپ واقعہ سناتا ہوں، کئی دفعہ سنایا کہ جس طرح حضرت احمد علی لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیں، تو حضرت نے فرمایا بس یہ نصیحت یاد رکھو، ایک اللہ نہیں بننا اور دوسرا رسول اللہ نہیں بننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایسے حیران ہوا، اس نے کہا حضرت یہ عجیب بات ہے، یہ کون سوچ سکتا ہے، یہ کون اس طرح کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فرمایا کہ ہاں الفاظاً تو اس طرح کوئی نہیں سوچتا، کوئی نہ سوچتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح سوچ بھی کفر ہے، لیکن افعال میں کردار میں ہماری یہی حالت ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، انہوں نے فرمایا اللہ نہ بننے سے مراد یہ کہ جو میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا، مل گئی، اللہ والے بن گئے، پیر بن گیا ہوں، شیخ بن گیا ہوں، میرے اتنے مرید ہو رہے ہیں، اتنا بڑا حلقہ بن گیا ہے، اب میں جو چاہوں گا وہ وہی ہوگا۔ اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے، کن فیکون کی طاقت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور یہی بیماری اللہ پناہ عطا فرمائے، ذمہ داری یا خلافت ملنے کے بعد یا شیخ کامل کے ساتھ تعلق جوڑ لینے کے بعد کچھ عرصہ جب کیفیات کا رد و بدل ہوتا ہے نا، تو اس وقت یہی خیالات آتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے۔ حضرت نے یہ بات ان کو سمجھائی کہ الفاظاً تو ہم اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن کرداراً ہم یہ چاہتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اور یہی ہمارے ایمان کے نقص کا سبب بنتی ہے یہ چیز۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ بننا کہ یہ خیال کرنا کہ پوری کی پوری خلقت آپ سے محبت کرے، یہ شان صرف اور صرف اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ ساری کی ساری خلقت، بلکہ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق اس شخص کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا جو اپنے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچی، بیٹا، بیٹی، اولاد، رشتہ دار، ناطہ دار، تعلق دار، ان ہر سے کہ ہر ایک چیز سے ان سے زیادہ مجھ سے اگر کوئی محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ یہ شان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ ساری کی ساری خلقت ان کے ساتھ، بلکہ ایمان کا تکمیل کا ذریعہ بنا دی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک اللہ نہیں بننا اور دوسرا رسول اللہ نہیں بننا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو ادھر لے کر آتے ہیں کہ شرعی احکامات کو شرعی نہ ماننے سے طبیعت کے، یعنی کہ ہماری طبیعت اگر شرعی احکام کو نہیں مانتی، اس سے ایک دوسرا عقدہ کھل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو شریعت حذف ہو جاتی ہے۔ شریعت کا حذف ہونا کس طرح ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا وہ ایک علیحدہ بات ہے، چھوڑ دینا یعنی کہ طبیعت نہیں مانتی، اس سے حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت حذف ہو رہی ہے۔ شریعت حذف ہونے سے مراد کیا ہے؟ یار نفس کی طبیعت کی، اس کا وبال کیا ہوتا ہے؟ ایمان اثر انداز ہوتا ہے، ایمان پر وار ہوتا ہے، ایمان ختم ہوتا ہے۔ شریعت جب حذف ہو رہی ہے تو میں یہی چیز پوچھ رہا ہوں نا، آپ کہتے ہو دوسری طرف سے آ رہے ہو بھائی اللہ کی طرف اپنے وہ جو امر رشید صاحب اسی طرح ہے نا، یا کوئی اور بات ہے تو اصلاح کر دیں۔ شریعت اگر حذف ہو رہی ہے تو پھر ایمان متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمان متاثر ہوتا ہے نا، اور جب ایمان متاثر ہوگا تو کیا خاک کسی اللہ والے کے پاس اگر ہم جائیں گے، جب اندر سے ایمان ہی متاثر ہے، خاک تسبیح پڑھو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا، تسبیح نو پڑھ کے علم کیتا پڑھیا پر عمل نہ کیتا کی لینا اس علم نو پڑھ کے، اس طرح ہے نا شعر، حضرت
بابا فرید الدین گچھکر سے رحمۃ اللہ علیہ کے بابا جی کا تسبیح پھیرتے جاؤ لیکن دل نہ گھومے، دل کی دنیا نہ بدلے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم حاصل کرو لیکن اس پر عمل نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی سے رحمۃ اللہ علیہ کی تو اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ خود گدھا ہے، جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو، گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو۔ اسی طرح جو طریقت کے راستے کے سالک ہیں، تزکیہ کے مسافر ہیں، ٹھیک ہے نا، انہی پر بھی اگر شرعی احکامات کو ہماری طبیعت کون سا عقدہ کھلا، پہلے سے یہ نقطہ ہمارے ذہن میں اللہ نے آج سے 3 سال 3.5 سال پہلے ہی ڈالا نا کہ نفس کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ بعد میں ہے، پہلے طبیعت ہے، طبیعت کے ساتھ ٹکراؤ آئے گا۔ یہاں پر وہی بات اب کھل کے آ گئی ہے نا، یہی بات اب کھل کے آ گئی ہے کہ ہماری طبیعت یہ کہ شریعت کا حکم طبیعت کے مطابق ہو تو اس پر ہم علی الاعلان اور بڑے شوق سے عمل کرتے ہیں، طبیعت کی مخالفت میں ہو ہماری، کیونکہ جب طبیعت کی مخالفت میں شرعی حکم ہو اور اس کے باوجود ہم اگر اپنی طبیعت کے اوپر زور دے کر یا جس طرح سے بھی طبیعت کی اصلاح ہو چکی ہوگی نا، تو پھر اگر شرعی حکم کو ہی پورا کریں گے، طبیعت کو پیچھے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا، تو کیسے پیچھے چھوڑیں گے؟ جب پہلے اصلاح ہوئی ہوگی۔ اپنی طبیعت کا جو حکم شرعی ہوتا ہے، اپنی طبیعت کی جو آیات کریمہ ہوتی ہیں، اپنی طبیعت کی جو احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، اس کو ہم سامنے لے کر آ جاتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں، فلاں مولانا صاحب سے ہم نے یہ سنا تھا، اس پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس حدیث پاک کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ طبیعت کے موافق ہے۔ جب طبیعت کی مخالفت میں کوئی بات آتی ہے تو بڑے بڑوں سے سنا ایک دفعہ اللہ پاک قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى